السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ ریق المختوم کا سیشن نمبر 22 اور غزوہ بدر کا پارٹ 2 جو ہے نا وہ شروع کرنے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا بہمی اختلاف۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دوستوں دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ اس کا دستور تھا جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہتا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن ویب جیمی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمینگاہ یا کمک تو نہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و ماوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے، اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مارکہ آرائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا ابو الولید آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر دیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلا میں مارا گیا تھا اپنے ذمہ لے لیں۔ عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے، تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو، وہ میرا حلیف ہے، میں اس کی دید کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا ہے اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا تم حنزیہ کے پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنزلیہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے، حنزلیہ اس کی ماں تھی۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا قریش کے لوگوں تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے واپس چلے جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا اے ابو الحکم مجھے عتبہ نے تمہارے پاس اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں، باخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔
اتبا کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم اتبا کا سینہ سوج آیا ہے تو بولا اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جٹ عامر بن حزمی کو جو عبداللہ بن حجش کے مقتول عمرو بن حزمی کا بھائی تھا بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف اتبا چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہذا اٹھو، اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا، واہ عمرہ، ہائے عمرو، ہائے عمرو، اس پر قوم گرم ہوگی، ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا۔ اور اتبا نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رہ گئی، اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معارضہ بھی بے نتیجہ رہا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے آگے ہیں۔ اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات نہ لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صف درست فرمائی۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواد، اس حرکت پر تمہیں کس بات نے ہمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ درپیش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور خیر فرمائی، دعائے خیر فرمائی۔ پھر جب صفیں درست کی جا چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کرے۔ اس کے بعد تحقیقات جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جگمگٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چھپر کی طرف واپس آ گئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ دوسری طرف مشکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ نقطۂ سفر اور مارکے کا پہلا ایندھن۔ اس مارکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اوڑیل اور بد خلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں
نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر ہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے۔ دونوں میں حوض سے بڑے ہی مڈبیر ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دوسری طرف گئی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈیر ہو گیا۔ مبارزت یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے، ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی سب سے الگ ہوتے ہوئے دعوت مبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک اوف، دوسرے معوذ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا، تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا انصار کی ایک جماعت ہے۔ قریشیوں نے کہا کہ آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ رضی اللہ عنہ اٹھیے، علی رضی اللہ عنہ اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ولید سے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مقابل کو جٹ مار لیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے مد مقابل کے درمیان ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے شکار سے فارغ ہو کر آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا لائے، ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا 5ویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی، یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ عام ہجوم اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اپنے 3 بہترین شاہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یک بارگی حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص و تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیا۔ مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاص نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر آخد کا کلمہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہوگی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ترجمہ اے اللہ اگر آج ایک روح ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب رو کے اللہ سے دعا کی یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرواز ہوئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بڑے الحاح کے ساتھ دعا فرمائی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ فرشتوں کا نزول۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا ابوبکر خوش ہو جاؤ،
یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے، فرماتے جا رہے تھے ان قریب یہ جتھا شکست کھا دے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتھنے اور منہ میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا ہو۔ اس کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ جوابی حملہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشادان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھی انہیں پھینک دی، پھر مشکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح مشہور خاتون افرا کے صاحبزادے اوف بن حارث نے دریافت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر اوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا، اس لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت، تند اور صفایا کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درم درم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین اور صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش اور پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شاہسوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد نازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو قید کر کے لایا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے کہ واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے، مجھے تو ایک بے بال
کہ سروالے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا۔ اب میں اسے لوگوں میں دیکھ نہیں رہا۔ انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش ہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ میدان سے ابلیس کا فرار۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ابلیس لین سراقہ بن مالک بن جشم ملجی کی شکل میں آیا تھا۔ مشکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشکین کے خلاف فرشتوں کی کارروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشکین کہنے لگے، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوگے؟ اس نے کہا، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے۔ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا۔ شکست فاش۔ تھوڑی دیر بعد مشکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کے صفحے مسلمانوں کے سخت اور تابڑ توڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگیں اور مارکا اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ پھر مشکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے، کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہوگی۔ ابو جہل کی اکڑ۔ لیکن طاغوت اکبر۔ ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھی تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے۔ چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے زبان کا رکھی تھی کہ تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزیٰ کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں۔ لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تیزی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئی۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد طاغوت اکبر دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے۔ ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ ابو جہل کا قتل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دونوں دو نو عمر نوجوان ہیں۔ گویا کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چچا جان، مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے۔ میں نے کہا، بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ وہ جو لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا؟ دونوں نے کہا، میں نے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اپنی تلواریں پونچھ چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموع کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن عفرہ ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمر بن جموع نے بتایا کہ میں نے مشرکین کو سنا، وہ ابو جہل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا، کہہ رہے تھے کہ ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا۔ جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا۔ واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے۔ ان کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں
مخل ہونے لگا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معاوض بن عفرہ رضی اللہ عنہ پہنچے اور وہ زخمی تھا۔ انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد معاوض بن عفرہ خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، واللہ او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کا رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا، او بکری کے چراوے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا۔ واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر اس کی لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ یہ ہمارا سیشن 22 کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ، اور غزوہ بدر کا پارٹ 2۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کی